السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ مناظر جامعہ دارالعلوم کراچی میں آج 14 اگست کو منائی جانے والی تقریب جشن آزادی کی ہے۔ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت مفتی تقی عثمانی صاحب اس ادارے کے بڑے ہیں۔ یہ تقریب ہر سال منائی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، جب بھی 14 اگست قریب ہوتا ہے تو کچھ مخصوص لوگ مخصوص قسم کی غلط بیانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک مشہور غلط بیانی یہ ہے کہ علماء، خصوصاً دیوبند مکتبہ فکر کے علماء، پاکستان کے دشمن تھے۔ معروف رائٹر مولانا شفیع چترالی صاحب نے اس کا خوب جواب دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تحریک پاکستان انگریزوں کے خلاف بر صغیر کے مسلمانوں کی 200 سالہ جد و جہد آزادی کا محض ایک تتمہ تھی۔ پاکستان کے قیام کے سوال پر اختلاف پیدا ہی اس وقت ہوا جب مسلمانوں کی اس 200 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان سے واپس لوٹنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ اس 200 سالہ جد و جہد میں انگریزی اقتدار کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربانیاں کس طبقے اور کن شخصیات نے دی؟ اس کی گواہی ہندوستان کے اس وقت کی تاریخ سے بھی لی جا سکتی ہے اور برطانیہ کے انڈیا آفس لائبریری کے منظر عام پر آنے والی مطبوعہ دستاویزات سے بھی، جن میں اس جد و جہد کے تمام اہم کرداروں کا پورا تعارف موجود ہے۔ ویسے بھی ہندوستان کی تاریخ سے معمولی واقفیت رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں کس طبقے نے انگریزی استعمار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قیادت کی اور کس طبقے نے انہی برطانوی سپر پاور کی وقت و حشمت کے آگے سر بسجود ہو کر انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی تلقین کی۔ یہ مذہبی سیاستدان ہی تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا، دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے قائم کر کے انگریزی تہذیب کی الغار کے مقابلے میں مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کا سامان کیا، اور تحریک ریشمی رومال، تحریک یاغستانی جہاد، تحریک جمعیت علماء ہند، تحریک ترک موالات، تحریک خلافت، تحریک مجلس احرار اسلام اور دیگر کئی چھوٹی بڑی تحریکوں کے ذریعے مسلمانوں کے جذبہ حریت کو بیدار رکھا اور ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے قدم جمنے نہیں دیے۔ یہ بات بھی تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ سب سے پہلے انگریزی اقتدار سے مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والی جماعت جمعیت علماء ہند ہی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے بہت بعد میں یہ مطالبہ کیا۔ اپنے اس مطالبے کے حق میں جد و جہد کی پاداش میں علماء انگریز استعمار کا اولین ہدف بنے، اور یہ حقیقت تو بہت مشہور ہے۔ انگریزوں نے جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کا جو قتل عام کیا، اس کا سب سے پہلا نشانہ علماء بنے۔ 57,000 علماء اس جد و جہد کے دوران شہید ہوئے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے اور دوسری عالمگیر جنگ کے ماحول میں جب ہندوستان سے انگریزی اقتدار کے خاتمے کی امیدیں پیدا ہوئی تو متحدہ ہندوستان میں رہ کر اپنی عظمت رفتہ کی جد و جہد کرنے یا ایک الگ وطن بنا کر اس میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا سوال پیدا ہوا تو ہندوستان کے عوام اور علماء دونوں طبقے دو حصوں میں بٹ گئے۔ مسلم اکثریتی صوبوں کے عوام کی اکثریت علیحدہ وطن کے قیام کے لیے پرجوش تھی، تو ہندو اکثریتی صوبوں کے مسلمان اپنے مستقبل اور ہندوستانی مسلمانوں کی وحدت کے مسئلے پر فکر مند تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقا نے آخری دم تک ہندوستان کو متحد رکھنے اور ہندوستانی وفاق میں رہ کر مسلمانوں کے حقوق کے آئینی تحفظ کی ضمانت لینے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، سید ابوالعلا مودودی اور بعض دیگر مسلم رہنماؤں نے بھی اس موقف کی حمایت کی۔ ہندوستانی مسلمانوں کا دوسرا طبقہ، جس نے ہندوؤں کی دغابازی اور مخصوص ذہنیت سے تنگ آ کر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں الگ وطن کے حصول کی جد و جہد کی، اس طبقے میں بھی علماء نمایاں طور پر شریک تھے۔ اس وقت ہندوستان کی اہم ترین بزرگ شخصیات میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام سر فہرست تھا۔ انہوں نے نہ صرف تحریک پاکستان کی حمایت کی بلکہ قائد اعظم سمیت کئی مسلم لیگ اکابر ان سے رہنمائی بھی لیتے رہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے دارالعلوم دیوبند سے دو قومی نظریے کے حق میں تاریخی فتویٰ جاری کیا، جس میں اس نظریے پر کیے جانے والے اعتراضات کا ازالہ کیا گیا تھا۔
پھر جب مسلم اکثریتی صوبوں سے پاکستان کے حق میں فیصلہ حاصل کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے مشکل مسئلہ سرحد کی حمایت کا حصول کا تھا، کیونکہ سرحد میں حریت پسند سیاسی عناصر پاکستان میں شمولیت کے سخت مخالف تھے اور کانگریسی علماء کا بھی زبردست اثر و رسوخ تھا۔ اس مرحلے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے مذہبی سیاستدان کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے سرحد میں گاؤں گاؤں جا کر وہاں کے علماء اور عوام کو ایک الگ اسلامی حکومت کے قیام کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور سرحد کے تاریخی ریفرنڈم میں مسلم لیگ کو کامیابی حاصل ہوئی جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ مولانا عثمانی وفات تک قائد اعظم کے دستراس رہے۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم سب سے پہلے انہوں نے ہی لہرایا اور قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ قرارداد مقاصد انہی علامہ عثمانی کی مرتب کردہ ہے، اور یہ انہوں نے پاکستان کے ایک بانی کی حیثیت سے اپنے لیڈر اور قائد اعظم کی ہدایات کی روشنی میں اسے مرتب کیا ہے۔ علماء کی اکثریت پہلے بھی قیام پاکستان کی حامی تھی، اور جن علماء نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی انہوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ کہہ کر اپنے اختلاف ختم کر دیا تھا کہ مسجد کے بننے سے قبل تو اس پر اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے یا نہیں، لیکن جب مسجد بن جائے تو اب اس کا احترام سب پر فرض ہے۔ جی ناظرین، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ علماء اگر پاکستان کے خلاف تھے، قیام پاکستان کے خلاف تھے، پاکستان نہیں قیام پاکستان کے خلاف تھے، تو ان کا یہ اختلاف اخلاص نیت پر مبنی تھا اور متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ہو، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ علماء پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف بھونکنے والوں کے خلاف تھے۔ لہٰذا یہ پروپیگنڈا کرنے والے کہ علماء پاکستان کے خلاف تھے، وہ اصل میں اسلام کے دشمن ہے، وہ علماء کے دشمن ہے، وہ دین کے دشمن ہے، وہ دینی مدارس کے دشمن ہے۔ اسی دشمنی کے آڑ میں وہ علماء کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں۔